سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. ہم کیا کریں؟ ہماری جماعت کا نام پاکستان اور اسلام ہے، ہمارا جھنڈا پاک سرزمین کا پرچم ہے. ہمارے پاس پھر وہی کام ہے طریقہ کار کرنے کا جو حضرت مجدد الفسانی اور علامہ اقبال کا. ایک نظریاتی اور روحانی تربیت ہے. اقبال کے دور میں جو حکمران تھے وہ انگریز اور ہندو تھے، لہٰذا ان کی تربیت تو کرنی نہیں، ان کی تربیت تو نہیں کرنی، اپنی قوم کو زندہ کرنا ہے. حضرت مجدد الفسانی کے دور میں حکمران مسلمان تھے لیکن بگڑ گئے تھے، ان کی اصلاح کرنی تھی. تو حضرت مجدد الفسانی نے بغاوت نہیں کروائی، حکومت وقت کے خلاف تختہ بھی الٹ سکتے تھے. وہ اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ چاہتے تھے کسی جرنیل کو کہتے تختہ الٹ دیتا اکبر کا. لیکن اکبر کا تختہ الٹنے کی صورت میں یہ ہوتا کہ مراٹھے، ہندو، سکھ، انگریز چاروں طرف سے گروپ تھے، وہ ہڑپ کر جاتے. انڈیا میں اگر 1857 میں مغلوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ 1560 میں ختم ہو جاتی. جو دشمن ہے باہر وہ زیادہ بڑا خطرہ ہوتا ہے، اندر والوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور مجدد الفسانی نے رحمت اللہ علیہ نے کر کے دکھایا. اکبر بادشاہ مرا، جہانگیر بادشاہ تخت پہ بیٹھا. جہانگیر پر اتنا کام وہ کر چکے تھے کہ جہانگیر نے آ کے حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور اس کے بعد ساری پالیسیز جو انڈیا میں امپلیمنٹ ہوئی وہ حضرت مجدد الفسانی کی پالیسیز تھی. تو جب مسلمان حکمران ہوتا ہے تو آپ بغاوت کر کے ملک میں انارکی برپا نہیں کرتے. اس کی فوج کے ساتھ، اس کی حکومت کے ساتھ، اس کے مشیروں کے ساتھ، اس کے ایڈوائزرز کے ساتھ ان کے گرد اتنا تنگ گھیرا لگاتے ہو کہ وہ مجبور ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں. دوسری طرف علامہ اقبال کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ حکمران کافر ہیں، مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے، نہ مذہبی طاقت ہے، نہ اکنامکس ہے، نہ معاشیات ہے، نہ معاشی طاقت ہے، نہ فوج ہے، نہ آرمی، نہ پولیس ہے. یہاں صرف روحانی اور نظریاتی کام کیا جا سکتا ہے، ایک پولیٹیکل کام کیا جاتا ہے. ہم دونوں کا کام ملا کر کر رہے ہیں. ایک طرف ہم پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو میڈیا ہے، پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، ہم اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ اس کی روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ کریں. یہ کافر لوگ نہیں ہیں نا، گناہ گار لوگ ہیں. منافق اس میں گھسے ہوئے ہیں، غدار اس میں گھسے ہوئے ہیں، بہت سے گناہ گار ہیں لیکن دلوں کے برے نہیں. تو ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی، ان سے توبہ کروانی، انہی کے ذریعے کام لینا. اس میں ہمارے ہر ادارے کے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ ہماری پی ٹی وی ہو، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہو، آرمی ہو، ریلویز ہو، پی آئی اے ہو، جی ڈی سی ہو، سوئی صدر، سوئی ناردرن کے ESC، ہر ایک کے اندر ایسے افسر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں لیکن پھنسے ہوئے نوکری کر رہے ہیں کفر کے سسٹم میں. ایک طریقہ کار جو ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار ہے حضرت مجدد الفسانی والی اسٹریٹجی. تربیت کرو اپنی قوم کی، اپنے حکمرانوں کی، اپنے اشرافیہ کی، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم پاکستان کے 70% جو دیہاتوں میں، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان پر ہم ڈائریکٹ کام نہیں کر رہے ہیں. ہماری ساری گفتگو جو ہے پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ ہے، اشرافیہ سے. دیہات تک لوگوں تک بات چلی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، لے جاتے ہیں، گاؤں میں جا کے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے اشرافیہ ہے، ایلیٹ طبقہ جو ہے. اور دوسری طرف علامہ اقبال کا طریقہ کار کام کرنے کا. اس وقت اگر ہم پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹتے ہیں تو اس کو ہم نے کسی پیٹریوٹک ایلیمنٹ سے ریپلیس بھی کرنا ہے. ویکیوم تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ ہم عراق جیسے بن جائیں، صدام حسین کو گرا دو لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں پتا. صدام ظالم ضرور تھا لیکن کم از کم اس نے عراق کو گھیر کے رکھا ہوا تھا. ایک نظام تھا عراق میں جو چل رہا تھا. صدام حسین کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ 10 لاکھ عراقی مارے گئے، 40 لاکھ گھروں چھوڑ کے گئے. پورا عراق اس وقت کھنڈر بن گیا. ہو گیا نا. کیا فائدہ ہوا صدام حسین کو ہٹانے کا؟ غصے میں آ کے صدام حسین کو تو گرا دیا. اب کیا کریں؟ جب تک کہ آلٹرنیٹ نہ ہو پھر تو انارکی، پھر تو فتنہ. ہم انارکی کریٹ نہیں کرتے. اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ انارکی کریٹ کریں، یہ انارکسٹ کا کام ہوتا ہے. انارکسٹ کی ڈیفینیشن یہی ہے. بھائی تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا لیکن جو کچھ آج ہے اس کو تباہ کر دو. یہ انارکسٹ ڈیفینیشن ہے. نوم چومسکی جیسے لوگ جو ہے، نوم چومسکی پورا امریکن معاشرے کی ایسی تیسی کرے گا، کیپٹلزم کی ایسی تیسی کرے گا، ہر قسم کے نظام کی برائی کرے گا. پوچھو حل کیا کہتے پتہ نہیں. ہم نوم چومسکی نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنے والے. جو کفر کا نظام تبدیل کرتے ہیں تو اس سے بہتر نظام لے کر آتے ہیں، ایک روحانی نظام لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ.